زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من یشفع عند حضرت طٰہٰ اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصاری۔ مل کے پڑھیے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کیا دبے وہ کہ جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے وہ کہ جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ محترم ذی وقار سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع حیدرآباد، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ صوفی رضا محمد عباسی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ہمارے بہت ہی ماشاءاللہ مخلص ضلعی امیر جناب محترم قاری محمد آصف قادری دامت برکاتہم عالیہ، اور میرے ساتھ کراچی سے تشریف لائے ہوئے مہمان خصوصی جن کا خصوصی خطاب ہونا ہے، شیر اہل سنت تحریک لبیک پاکستان پارلیمانی لیڈر سندھ اسمبلی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم فخری مدہ ذلہ علیہ، اور دیگر پی ایس ذمہ داران، یو سی ذمہ داران، وارڈ ذمہ داران، کارکنان، اور خصوصاً ہمارے سروں کے تاج جو علماء کرام یہاں تشریف لائے، ہمارے اس کانفرنس کو رونق بخشی، میں آپ سب کو تہہ دل سے سلام اور شکریہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی عزت عطا فرمائے۔ جیسا کہ آج کی کانفرنس کا عنوان اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ماہ عرس اور مدینہ کے تاجور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مولود شریف کی آمد کے سلسلے میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ امام احمد رضا ایک نام ہے، ایک سلوگن ہے، ایک پہچان ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کی۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی پر بات کرنا مجھ جیسے حقیر فقیر کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے علم پر بیان کرنے کے لیے بھی علم کا خزانہ چاہیے، جس کی لب کشائی کرنا مجھ جیسے حقیر کے بس کی واقعی بات نہیں ہے۔ میں رسمن بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لفاظی نہیں کی، حقیقت ہی ہے، کیونکہ آج جو حالات چل رہے ہیں، ملت اسلامی کے ساتھ جو معاملات درپیش ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس وقت، آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ میں پچھلے دنوں، جیسا کہ پچھلے ہفتے ماشاءاللہ آپ کے یہاں ایک بڑی کامیاب کنونشن تھا، اسی طرح کراچی میں بھی میں یہی ذکر کر رہا تھا کہ جو سندھ کے اپر ایریا ہیں، کراچی اور حیدرآباد خصوصاً، یہاں الحمدللہ ہم آزادی کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اندرون سندھ چلے جائیں تو میں سلام پیش کرتا ہوں چاروں طرف سے غلامی کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ان ہاریوں کو
ان غریب غربا زمینداروں کو، ان مظلوم سندھ کی عوام کو کہ جو اس غلامی کی زنجیروں میں بندھنے کے باوجود بھی اس زنجیروں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے اس جذبے سے، اس جوش سے نعرہ لگاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ابھی ابھی انشاءاللہ یہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بات صرف اتنی نہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، مصلحت سے کام لینا چاہیے۔ مفتی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں اور آپ تو آئے دن ایسے لوگوں کا آپ کو سامنا رہتا ہے، اور جب ہم بھی جاتے ہیں تنظیمی کام کرنے کے لیے تو ہمیں لوگ یہی بتاتے ہیں کہ یار ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح۔ تو امیر المجاہدین علامہ اقبال کے ایک شعر ہے، مجھے علامہ اقبال پر اتنی دسترس تو نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم مجھے یاد ہے۔ امیر المجاہدین نے ایک نجی محفل میں اس کا مفہوم بتایا تھا کہ شاہین جو ہے وہ اپنے بچے کو کوے کے پاس چھوڑ جاتا ہے اور بچے سے کہتا ہے کہ تم کچھ دن اس کے پاس رہو، میرا ایک کام ہے وہ میں کر کے آ کے تمہیں واپس لے جاؤں گا۔ کچھ عرصے بعد جب شاہین واپس آتا ہے تو شاہین کا بچہ کچھ بلوغت کی سطح پر آ چکا ہوتا ہے اور وہ مردار کھا رہا ہوتا ہے کوے کے ساتھ مل کر۔ تو شاہین چونک جاتا ہے اور کہتا ہے، اسے پنجے سے جھپٹ کے کہتا ہے کہ کیا تیری یہ فطرت ہے؟ کیا تیرے خون میں یہ چیز ہے کہ تم مردار کھائے؟ تیری شان تو یہ ہے کہ تو اونچی اڑان بلند کر اور اپنا شکار کر کے اپنے مزاج اور اپنے فطرت کے مطابق اپنی خوراک حاصل کر۔ تو شاہین کا بچہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ شاہین کا بچہ کہتا ہے کہ بابا قصور اس میں میرا نہیں، قصور میرا اس لیے نہیں کہ تو نے مجھے جس کے حوالے کر کر تو مجھے گیا تھا، میں نے تو اس سے یہی سب کچھ سیکھا ہے۔ تو ابھی جو روٹی ٹکڑ جو پڑی ہوتی ہے، جو ہال کا بچا ہوا کھانا، شادی کا بچا ہوا کھانا جو پڑا ہوا ہے، تو میں تو وہی کھا رہا ہوں اور مردار کھا رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ قوم کو جو ہے وہ ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا گیا اور لوگوں کو سیاست سے دور کر دیا گیا۔ یہ باقاعدہ یہودیوں کا 200 سال پرانا ایک منصوبہ ہے جو کہ قریب تھا آج سے چند سال پہلے کہ وہ مکمل ہو جاتا، اور نعوذ باللہ ہماری نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کرتی۔ میں قربان جاؤں میرے قائد ملت اسلامیہ شیخ الحدیث تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم عالیہ کہ جنہوں نے اس دور کے اندر اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا بریلوی کے افکار کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور یقیناً میں یہ بات وثوق کے اس لیے نہیں کہ ان کا پیروکار ہوں، کیونکہ میرے قائد نے ہر آزمائش میں اپنے آپ کو پہلے ثابت کیا اور پھر منوایا، کہ میں بات وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ میرے قائد نے جو پہرا دیا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو ثابت کیا کہ اس دور کے اندر اعلیٰ حضرت کی اگر کوئی بے نیام شخصیت ہے تو وہ علامہ خادم حسین رضوی ہے۔ آج آپ مصلحت کی بات کرتے ہیں، کہاں تھی مصلحت اس وقت جب جنگ یمامہ کا قیام ہوا، جب صدیق اکبر نے کہا، جب صدیق اکبر نے فرمایا کہ تم بات کرتے ہو چاروں طرف فتنوں کی، یہ ایسا معاملہ ہے ناموس رسالت کا معاملہ ایسا ہے کہ اب چاہے بدری ہو چاہے غیر بدری ہو، اب تو صدیق اکبر نے بھی میدان میں اترنا ہے۔ یہ ہے وہ سوچ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا تک یہ مثال قائم کر دی کہ چاہے کتنے بھی مصلحتیں ہوں، امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ کائنات میں ایسا وقت مصلحت کا نہ کبھی آیا
نہ کبھی آئے گا۔ جب میرے آقا علیہ السلام دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے اور چاروں طرف فتنے اٹھنے لگے اور لوگوں نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، ایک طرف منکر زکات ہے، ایک طرف دیگر فتنے ہیں، اور آپ جو ہے وہ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، ہمیں تھوڑا اس پر جو ہے وہ مزید سوچ بچار کرنی چاہیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اب حالات ٹھیک نہیں ہے، ابھی میں اپنی سلطنت کو مضبوط کر لوں، ابھی میں اپنی خلافت کو مضبوط کر لوں، ابھی میں اپنی فوج کو مضبوط کر لوں، اس کے بعد اس ملعون سے میں نپٹوں گا۔ نہ 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 نہ، اور یہاں تک کہ اس کے بعد یہ ہوا بھی کہ جو نقصان اس جنگ کے اندر مسلمانوں کا ہوا، آقا علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی کے اندر جتنی غزوات لڑی گئی، جتنی جنگیں لڑی گئی، وہ اس سے کئی گنا زیادہ نقصان تھا، جس میں کئی سو صحابہ شہید ہوئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی یہ سوچتے کہ شہادتیں ہوں گی، علم کا دریا رک جائے گا، صحابہ موجود ہوں گے تو آگے علم بڑھے گا۔ نہ 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 نہ، پھر وہ بدر کی مثال آ جاتی ہے جو امیر مجاہدین فرماتے ہیں کہ بدر کا میدان سجا کے تو دیکھو پھر غیبی مدد کیسے آتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی تک، اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے لے کر کے محمود غزنوی تک، اور محمود غزنوی سے لے کے پیر کفایت اللہ کافی اور پیر فضل حق خیرآبادی تک، اور فضل حق خیرآبادی سے لے کر مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی تک، اور احمد رضا خان بریلوی سے لے کر کے علامہ خادم حسین رضوی تک، رہتی دنیا تک دنیا کو انہوں نے اپنے اعمال سے یہ بتا دیا کہ دین کا کام مصلحتوں کی بنیاد پہ نہیں بلکہ شمشیر سے ہوتا ہے، تلوار سے کفار کو للکار کے ہوتا ہے، حجروں میں چھپ کر نہیں ہوتا، حجروں سے باہر نکل کر رسم شبیری ادا کرنے سے ہوتا ہے۔ ٹی ویوں پہ بیٹھ کر، بیوٹی پارلر میں تیار ہو کر، اپنے چہرے پہ نورانیت کا ماشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر نور الحسن جیلانی دامت برکاتہم عالیہ تشریف لائے، استقبال کیجئے۔ لبیک حضرت کے ساتھ حضرت علامہ مقبول حسین اختر القادری صاحب تشریف لائے، ہم انہیں بھی کانفرنس میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی خوشی ہے، بڑی آپ نے ماشاءاللہ۔ تو بات ہو رہی تھی کہ آج ٹی وی پر بیٹھ کر کے منہ پہ مصنوعی نور سجا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ بات کرنا اور ہے، اور فیض آباد کے اندر 12,000 شیل کھانے کے بعد 1 مہینے سے اوپر، تقریباً 1 مہینے کے قریب کھلی شیلنگ اور کھلی فائرنگ کے اندر بیٹھ کے فیض آباد سے مدینے کا فیض حاصل کر کے اور اپنی نورانیت سے پورے ملک کو چمکا دینا۔ کیوں کہ میرے بریلی کی تاجر اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرما دیا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں چمکانے والے،
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو چمک تو اصل ملنی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملنی ہے. یہ ٹی وی پر ویڈیو پلروں میں بیٹھ کر کے نہیں ملنی. اعلی حضرت اعلی میرا قائد وہ قائد ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں اعلی حضرت کے افکار پر عملی طور پر یہ ثابت کر کے بتایا کہ اس دور میں اگر اعلی حضرت کے علم کو لے کر کوئی چلنے والا ہے, اگر اعلی حضرت کی فکر کو کوئی عملی طور پہ جرأت و بہادری کے ساتھ لے کر چلنے والا ہے تو وہ علامہ خادم حسین رضوی ہے. وہ اس لیے کہ جب لاک ڈاؤن ہوا لوگ بول رہے تھے غیروں کو تو تکلیف بعد میں, اصل تکلیف تو اپنوں کو تھی. یہ گئے بڑا شور مالت بڑا رونا پایا ہوا تھا, انہوں نے بڑے ووٹ شوٹ لیے بھائی, دکانداریاں بند کر دی تھی لوگوں کی. اب پتہ چلے گا, ابھی یہ گئے ان کے بڑے بڑے شیخ الحدیث جیل کے اندر, اب پتہ چلے گا ان کے دماغ ٹھکانے پر آ جائیں گے. جب جیل سے باہر آئیں گے تو یہ اپنے مدرسوں میں جا کے بچوں کو پڑھائیں گے اور دب کے بیٹھ جائیں گے. لیکن قائد محترم فرماتے ہیں نا کہ گل وچ اور ہے, گل وچ اور ہے, جلے اور تو سمجھ نہیں آندی, گل وچ اور ہے. پھر ہوا یہ کہ جب 6 ماہ کے بعد میرا قائد جیل سے باہر آیا اور بڑی پیرسائی کے باوجود, ایسے حالات کے باوجود, معذوری کے باوجود جو تکلیف ان کو ملی انہوں نے زبان سے اف تک نہیں کی, بلکہ جب جج نے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ کو جیل میں کوئی تکلیف تو نہیں, تو فرمایا الحمدللہ. یہ ہے تمہارا قائد. اور جب تمہارا قائد جیل سے باہر آتا ہے تو ہم سنیں کہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میری کمر, میرا پیر, میں اب کچھ دن آرام کروں گا, 6 ماہ مجھے بڑی تکلیف دی ہے جیل کے اندر بدبختوں نے, اب میں جا کے آرام کروں گا. نہیں 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 نہیں, جب میرا قائد آتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میرے بچوں کی ماں کیسی ہے, میری شہزادیاں کیسی ہے, میرا انس کیسا ہے, میرا سعد کیسا ہے. جب میں یہاں سے گیا تھا تو رحمت العالمین مسجد کو جوتے کے سمیت جو ہے گھیر لیا گیا تھا اور یزیدیت کی جو ہے وہ بربریت عام کر دی گئی تھی. میں جا کے اپنے گھر والوں کا حال تو پوچھوں, نہ 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 نہ, میرا قائد جب جیل سے باہر آتا ہے تو اس قلعے میں داخل ہوتا ہے جو کہ ناموس رسالت کا قلعہ مسجد رحمت العالمین ہے, اور جب آ کے منچ پر بیٹھتا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پہلے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت. یہ ہے تمہارا قائد جس نے اپنے عمل سے بتا دیا, جس نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. شامل ہو جاؤ اس قافلے میں سنیو, ورنہ یاد رکھو تمہاری نسلیں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گی. اس قافلے میں شامل ہو جاؤ, ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح سے پیش کر دو, کیونکہ تم خوش نصیب ہو کہ اعلیٰ حضرت کا وارث تمہیں اس دور میں مل گیا. پھر بعد میں پچھتاوا ہی ہاتھ میں آئے گا. کل کو جب تمہاری قبر پہ تمہاری اولادیں آئیں گی اور پوچھیں گی کہ میرے بابا جب ناموس رسالت پر حملے ہو رہے تھے تو اس وقت تم کیا کر رہے تھے, تو پھر قبر سے تو یہ تو آواز نہیں آنی نا کہ نہیں بیٹا میں تو اس وقت چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کر کے حکومت کو گالیاں دے رہا تھا, بس میں نے اتنا کیا. اور وہ بابا ویل چیئر پر چلاتا رہا, وہ پکارتا رہا اور میں بیٹھ کے خالی تبصرے کرتا رہا. بس یہ قافلہ, اس قافلے کی تو وہ مثال ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. یہ سفر ہے کوئے جانا, یہ سفر ہے کوئے جانا, یہاں قدم قدم بلائیں, جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. واخر